ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير بك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اوکے ہم لوگوں نے کل شروع کیا تھا حروف جارہ کو کافی لوگوں نے مجھے ہوم ورک سینڈ کیا ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس میں کوئی آپ لوگوں کو کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہے کوئی مشکل وغیرہ پیش آ رہی ہے تو مجھے بتائیں السلام علیکم وعلیکم مجھے نا السلام جی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سوال کو کیسے بھیجا جائے آپ کو نا جواب اچھا جواب کی بس سمجھ نہیں یہ آ رہی آپ تھی کہ قرآن سے کاپی کیسے پر لکھ کر نا اس کی ایک تصویر لے کر مجھے واٹس ایپ کر اس دیں لیے گے میں نے بس کوشش کی آپ نے کہا تھا وائس میسج وہ وائس میسج کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ الفاظ کو کیسے بھیجنا ہے مطلب تو سمجھ میں تو دیکھیں آیا اگر لیکن وہ وائس بھیجنے میں بھیجے نا فرض کر دیکھیں یہ ہے لفظ ہے فی قلوبہم اس کو آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے اس میں فی حرف جر ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کہیں گے دیکھیں فی الارضی آپ کہیں گے فی حرف جر ہے اور الارضی مجرور ہے اس طرح دیکھیں آگے آتا ہے الا شیاطینہم الا حرف جر ہے شیاطینی یہ مجرور ہے ٹھیک ہے اور فی طغیانہم فی حرف جر ہے طغیانی یہ مجرور ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے دیکھیے ہم نے کل پڑھا تھا چند الفاظ کو دیکھیں کسی کا اگر مائک آن ہے تو اس کو بند کر دیں اچھا ایک اور تھا آپ نے کہا تھا کہ حرف جر جو ہیں یہ ہیں 2 پھر وہ آپ نے مطلب 7 بتائے اس میں جو آپ نے بھیجا ہے اس میں 17 ہیں ویسے عربی زبان کے اندر جو کل حروف جا رہے ہیں یہ 17 ہیں اور کچھ علماء کے نزدیک 20 بھی ہیں لیکن ابھی چونکہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن کو تو قرآن میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ صرف 10 ہیں ٹھیک ہے جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں حروف جارہ وہ صرف 10 ہیں تو کل چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا تھا ہم 8 پڑھ چکے تھے آج ہم 10 کو پورا کریں گے اور اس کے بعد اس کی ہم کریں گے پریکٹس انشاءاللہ تعالی سمجھ گئے اوکے ہم نے یہ پڑھے تھے کہ حروف جارہ 10 ہیں جو کہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ویسے ہیں 17 ان میں سے فی تھا اور لام ہے الہ ہے علا ہے با ہے من ہے ان ہے اس طرح واو تھا ہم نے پڑھا تھا کہ واو آتا ہے قسم کے لیے ایک اور حرف ہوتا ہے استعمال قسم کے لیے وہ ہے تا لیکن یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے تا بھی آتا ہے قسم کے لیے لیکن یہ جب تا آئے گا تو یہ تا صرف لفظ اللہ کے ساتھ آتا ہے ہم کہیں گے تاللہ اللہ کی قسم ٹھیک ہے جو واو اور تا میں فرق کیا ہے جو واو ہے یہ اس کو ہم ہر چیز کی قسم کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں والشمس ہے والنجمی ہے والارضی ہے والقمری ہے واللہ ہے لیکن جو تا ہے ہم یوں نہیں کہیں گے کہ تش شمسی تن نجمی تل اردی یہ غلط ہو جائے گا جو تا ہے یہ صرف لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کی 2 یا 3 مثالیں ہیں قرآن کے اندر صرف زیادہ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بے شک آپ چھوڑ بھی دیں
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت کم استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر. ایک یا دو یا بہت ہیں تو 3 مثال اس کی ہیں پورے قرآن کے اندر اس لفظ کی. اور نمبر 10 ہے حتی. حتی ہم پڑھتے ہیں سورہ قدر کے اندر حتی مطلع الفجر. حتی مطلع الفجر مطلب کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ کو، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک. حتی کہتے ہیں یہاں تک کے. اس کا ہم ترجمہ کریں گے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع ہو جائے، پھر سحری جو ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو حتی کے بعد بھی اسم کے آخر میں زیر آئے گی. البتہ جو حتی ہے کبھی کبھار یہ فعل سے پہلے بھی آتا ہے. اس کے 2 استعمال ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے بعد میں دوبارہ سے تفصیل سے. یہ فعل کے ساتھ یہ کب آئے گا اور ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اور اگر یہ اسم کے ساتھ آئے گا تو یہ حرف جر بنے گا اور اس اسم کے اوپر ہمیشہ پھر زیر آئے گی، جر آئے گی. واضح یہ بات یہاں تک؟ یس پلیز. جی سر. اوکے. ایک اور لفظ ہے حرف جر، وہ ہے کاف. کاف زبر کا. کاف آتا ہے تشبیہ کے لیے. جب بھی 2 چیزوں کو ہم آپس میں کمپیئر کرتے ہیں، آپس میں ان کا موازنہ کرتے ہیں یا دونوں کو میچ کرتے ہیں، تو وہاں ہم لگاتے ہیں کاف. کاف کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کی طرح. کی طرح، یا ہم کہیں گے کہ جیسا، کہ جیسا، یا یوں آپ کہہ لیں کی مانند وغیرہ وغیرہ، ایک ہی بات ہے. تو جب بھی کاف آئے گا تو کاف کے بعد بھی اسم کے آخر میں ہمیشہ زیر آئے گی. ہمیشہ کاف کے بعد اسم کے آخر میں زیر آئے گی. میں کہتا ہوں کہ کل اسدی، کل اسدی شیر کی طرح، یعنی وہ شیر کی طرح بہادر ہے، وہ شیر کی طرح بہادر ہے. میں کہتا ہوں کہ مریم کل قمری، مریم چاند کی طرح ہے. یعنی ہم تشبیہ دے رہے ہیں خوبصورتی کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم تشبیہ دی ہے شیر کے ساتھ کسی کو اس کی بہادری کے، ہم کہتے ہیں کہ فلان کل اسدی، فلاں شخص شیر کی طرح، یعنی کہ شیر کی طرح بہادر ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے جب بھی کاف آئے گا تو کاف کے بعد بھی اسم کے آخر میں زیر آئے گی. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے. کاف جی سر. یس پلیز. اوکے. تو اس میں جو تا ہے، تا کو آپ نکال دیں کیونکہ تا بہت کم استعمال ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر. تو باقی آپ لوگوں نے 9 الفاظ یاد رکھنے ہیں، یہ 10 الفاظ، نمبر 9 اور نمبر 10. یہ 10 حروف جارہ ہیں جن کو ہم پڑھیں گے پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. ہم جیسے آگے بڑھتے رہیں گے ہمیں اس کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں پر ہے، اس کے بعد اس کے مشقیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آ گیا ہے فی طغیانہم. ٹھیک، کیسے کہتے ہیں؟ حروف جر. ہاں، حروف اس کا مطلب کیا ہے فی کا؟ فی میں. شاباش. میں. ٹھیک ہے. فی کہتے ہیں میں کو، اور طغیان کہتے ہیں طغیانی کو، سرکشی کو. یہ ہم لفظ الگ ہے، ٹھیک ہے. اصل لفظ یہاں تک ہے طغیانی. ہم کل پڑھیں گے پرسوں یا 2 دن بعد کہ ہم جو ہے یہ کیوں آیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. ہم ترجمہ کریں گے ان کی سرکشی میں، ان کی سرکشی میں. وہ دیکھیں بالہدا، بالہدا با کسے کہتے ہیں؟ کے ساتھ. کے ساتھ. شاباش، ویری گڈ. لیکن یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو آخر میں کوئی زیر نہیں ہے. جی حالت جری میں ہی ہے یہ. شاباش، یہ حالت جر کے اندر ہی ہے،
لیکن دیکھیں ہم اس کے اوپر زیر لگا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہدا کو ہدا ہی پڑھیں گے، چاہے یہ اس کا اعراب مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، تینوں حالتوں میں یہ ایسے ہی رہے گا. اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں کما سالی، کاف آ گیا. ما سالہم، ان کی مثال، کما سال الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، کاف کی طرح. ٹھیک ہے، لام پہ زیر آئی ہے اس کاف کی وجہ سے. اور دیکھیں بنورہم، نور کہتے ہیں روشنی کو، نورہم ان کی روشنی، یہ کیا ہو جائے گا؟ باغ حرف جر ہوگا. حرف جر. شاباش. ہم کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ان کے نور کے ساتھ. شاباش، ان کی روشنی کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان کی روشنی کے ساتھ. اور دیکھیں فی ظلمات، ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، تو فی کسے کہیں گے ہم؟ حرف جر. حروف جارہ. حرف جر. ٹھیک، مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، تو ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، تم کیا ترجمہ کریں گے؟ اندھیروں میں. اندھیروں میں. اندھیروں شاباش، میں. اندھیروں میں. ویری گڈ. اب دیکھیں جو الفاظ کا ترجمہ جو ہے یہ آپ نے یاد نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، الفاظ کا ترجمہ آپ کو خود بخود یاد ہوتا رہے گا وقت کے ساتھ ساتھ. اس سے میں آپ نے پریشانی ہونا ہے کہ ہم لفظ کا ترجمہ یاد کیسے کریں گے، یہ خود آپ یاد ہو جائیں گے خود بخود انشاءاللہ تعالی. جب انسان ایک چیز کو پڑھتا ہے پھر پڑھتا ہے، بار بار جب دہراتا ہے نا، وہ چیزیں اللہ نے انسان کا ذہن ایسا بنایا ہے کہ جب جس چیز کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں خود بخود ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہیں. دیکھیں ہم سورہ فاتحہ کو کبھی یاد نہیں رکھتے ہیں، وہ خود بخود ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کیونکہ ہم روز پڑھتے ہیں اس کو. ہم جو صورتیں ہم روز پڑھتے ہیں ہم کبھی اس میں غلطی نہیں کرتے ہیں. تو جیسے ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، بار بار دہراتے رہیں گے، خود بخود الفاظ کا جو مطلب ہے، معنی ہے، ہمارے ذہن میں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور دیکھیے کیا آ رہا ہے، کسیبن. تو بتائیں، سیب کہتے ہیں بارش کو، انتہائی تیز بارش کو، موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں سیب. یہاں پر زیر کیوں آئی ہے، کون بتائے گا؟ یہ حرف مجرور جر ہے. ہے. شاباش، حرف کاف جارہ حرف جر ہے. اور کاف کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ جیسا کہ یا کی کی طرح. طرح. جیسا کہ یا کی کی طرح. طرح. تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ سخت بارش کی طرح یا موسلا دھار بارش کے جیسا. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں من السماء، السما کہتے ہیں آسمان کو، مین مینس سے، آسمان کی طرف. آسمان سے. ٹھیک ہے، شاباش. آسمان سے، من السماء، آسمان سے یا آسمان کی طرف سے ایک ہی بات ہے. اور دیکھیں فی آذانہم، آذان کہتے ہیں کانوں کو، آذان کہتے ہیں کانوں کو، فی مطلب میں. شاباش، ویری گڈ. تو ان کے کانوں، ہم کہتے ہیں ان کو، ان کے کانوں میں، ان کے کانوں میں. شاباش. من الصواعق، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کے شور کو، جب بجلی کڑکتی ہے نا اس کا جو شور ہوتا ہے. ہاں جی، یعنی بجلی کے شور سے. السلام علیکم سر. سر اذان اگر کان ہے تو پھر یہ جو تکبیرہ اذان مطلب جو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کو اذان کیوں کہتے ہیں پھر؟ ہاں، اذان کے الفاظ کے نا عربی زبان کے اندر بعض اوقات ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو وہ اذان کہتے ہیں اعلان کرنے کو. ٹھیک ہے، اس کا لفظ ہے آذن یؤذن. ٹھیک ہے، تأذین یا اذان، اعلان کرنا. تو ہم وہ نماز کا اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اس لیے اس کو ہم اذان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آذان یہ جمع ہے اذن کی، اذن کہتے ہیں کان کو. اچھا آگے دیکھیں بالکافرین. تو یہاں پر بتائیں با کیا ہو جائے گا؟ حرف جر. حرف جر. لیکن یہاں پر تو دیکھیں آنکھ میں زبر آ رہی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرف جر کے بعد زیر آتی ہوتی ہے. یا نون حالت جری نہیں ہے. ٹھیک ہے، شاباش.
اب دیکھیں ہم نے نون کی زبر کو دیکھ کر اس کو منصوب نہیں کہنا ہے، یہ لفظ مجرور ہی ہے، ٹھیک ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو جمع کا جو نون ہوتا ہے، جمع سالم ہو، آخر میں واو نون آ رہا ہو یا یا نون آ رہا ہو، تو اس نون کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آئے گی. ہم نے اس کی زبر کو دیکھ کر نصب نہیں کہنا اس کو، ہم دیکھیں گے یا کو، ٹھیک ہے. کیونکہ جب جمع میں اگر واو آتا ہے تو وہ علامت ہوتی ہے رفع کی، مرفوع ہونے کی. کافرون، ہم کہتے ہیں نا، پڑھتے ہیں سورہ کافرون میں کل یا ایھا الکافرون، تو وہاں پر جو کافرون ہے وہ رفع ہے، وہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو کافرین ہے یہ کیا ہے، یہ جر ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا اس با کی وجہ سے. فرض کریں اگر یہاں پر یہ با نہ ہوتا تو پھر اس کا اعراب کیا ہوتا؟ الکافرون. نا اگر میں کہوں الکافرین با کے بغیر تو پھر یہ منصوب ہوتا ہے یا مجرور، دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. ہاں نہیں، پھر یہ منصوب ہی ہوگا. دیکھیں ہم نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ لفظ اگر یانون آ جائے تو منصوب یا مجرور دونوں ہو سکتا ہے. وہ ہم نے تب کہا تھا جب ہم نے حروف جارہ پڑھے نہیں تھے. اب ہم حروف جارہ پڑھ چکے ہیں. اب اگر کسی لفظ کے شروع میں حرف جر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی نصب کی علامت پائی جا رہی ہے تو اس کو ہم پھر منصوب ہی کہیں گے. بات واضح ہوگی؟ جی سر. یہ بات واضح ہے سب کو؟ جی جی. دیکھیں میں لکھتا ہوں یہاں پر تاکہ آپ لوگوں کو واضح ہو جائے. کسی بھی اسم کی نا 3 حالتیں ہیں. میں لکھتا ہوں کافرون، اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ اس کا اعراب کافرون کا مرفوع. مرفوع ہے نا یہ کافرون. دیکھیں یہ کاف حرف جر نہیں ہے، یہ کاف اس لفظ کا اصلی حصہ ہے، یہ کفر سے ہے یہ کافرون. تو یہ ہم کاف کو حرف جر نہیں کہیں گے، یہ پورا لفظ ہے کافرون، یہ مرفوع ہے، پیش آ رہی ہے. اگر میں یوں کہوں کہ کافرن، اب کیا ہو جائے گا؟ یہ منصوب. منصوب. شاباش. اگر میں کہوں کافرن تو مجرور. مجرور. شاباش، گڈ. اچھا اب یہ دیکھیں واحد ہے نا، پیش آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، زیر. زبر زیر پیش کو ہم دیکھتے ہیں جب اسم واحد ہو. اب اگر میں یوں لکھوں کافرون، اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے. مرفوع. شاباش، گڈ. اور اگر میں کہوں کافرین، اب کیا ہو جائے گا؟ منصوب اور مجرور دونوں میں سے دونوں کیسے ہو جائیں گے؟ اس پہ حرف جر تو نہیں ہے نا، اس کو منصوب منصوب ہی ہوگا. کہیں گے. یہ منصوب ہوگا. منصوب. منصوب، ٹھیک ہے. اگر میں یوں کہوں کہ بالکافرین، یا میں کہتا ہوں کہ من کافرین، من کافرین، مجرور ہو جائے. اب یہ کیا ہو مجرور ہو جائے گا؟ جائے گا. مجرور. شاباش. مجرور. مجرور ہو. دیکھیں جو یا نون ہے یہ نصب کی علامت بھی ہے اور جر کی علامت بھی ہے، لیکن ہم جر تب کہیں گے جب اس سے پہلے حرف جر ہو. حرف جر نہیں ہے اور جمع کے آخر میں یا نون آ رہا ہے، ہم اس کو منصوب کہیں گے. یہ بات واضح ابھی؟ جی جی. اوکے. جی سر. دیکھیں جہاں بھی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھیں گے، فوراً مجھے روکیں گے. ہم بار بار دہرائیں گے، بار بار دہرائیں گے. دیکھیں یہ جو حروف جارہ کا سبق ہے، قرآن میں کوئی 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 یا 5 چیزیں جو آپ کو ہر آیت کے اندر ملیں گی، ہر آیت میں، ہر قرآن کی لائن کے اندر. وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے حرف جر، ٹھیک ہے، ایک ہے ضمیر، آگے پڑھیں گے ہم ضمیر کو انشاء اللہ تعالیٰ، ایک ہے فعل ماضی اور ایک ہے فعل مضارع. یہ چاروں چیزیں اگر انسان کو سمجھ لے اچھی طریقے سے تو یہ آپ کو قرآن کی ہر لائن کے اندر یہی چیزیں ملتی ہیں اپنی شکل بدل بدل کر. ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھیے. دیکھیں یہ دیکھیں، یجعلون فعل مضارع ہے، اصابعہم یہ اسم ہے، ہم ضمیر ہے، فی حرف جر ہے، آذان اسم ہے، ہم ضمیر ہے، من حرف جر ہے، یہ مجرور ہے. یعنی آپ کو قرآن کی ہر آیت کے اندر یہی 4-5 چیزیں ملیں گی ہر آیت کے اندر. تو یہ چند چیزیں سیکھنا یہ
20-25 दिनों का सारा खेल है अरबी ज़बान का, ग्रामर का। कोई बंदा थोड़ा मेहनत करे, रोज़ाना 2-4 घंटे पढ़ ले, तो 1 महीने के अंदर वो पूरी अरबी ग्रामर पढ़ सकता है आराम से। लेकिन क्योंकि हम इतने आदी नहीं हैं ज़्यादा पढ़ने के, हम ज़रा कम-कम पढ़ रहे हैं, स्लो पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इसका रखा है दौरानिया 6 महीने का, ताकि हम चीज़ों को पक्का कर सकें। तो जहाँ आपको समझ ना आए, ठीक है, थोड़ा भी आपको शक है, थोड़ी कन्फ्यूजन है, आपने बार-बार पूछना है, बार-बार पूछना है। या फ़र्ज़ करें अभी ज़हन में नहीं आ रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, कॉल कर लें, वॉइस मैसेज कर दें, पिक्चर लेकर सेंड कर दें। जैसे आपके ज़हन में सवाल है, आप पूछ लें, ठीक है? मुमकिन है रिप्लाई मैं लेट कर दूँ, लेकिन आपको सवाल क्लियर हो जाएगा। आपके ज़हन में कोई खलश बाकी ना रहे, समझने के हवाले से। अच्छा, अभी ऐसा करते हैं, आप में से कोई एक बंदा इस पेज के अंदर तलाश करे हुरूफ जारा को। कौन करेगा? मैं करूँ सर? ओके, करें। आपका नाम क्या है? अक्सा। ओके, ठीक है। बिनूरिहिम बी फी अभी तक आपके ज़ुलुमातिन। पास मेरे ख्याल में वो पेज चेंज नहीं हुआ है। मैं चला गया हूँ नेक्स्ट पेज के जी ऊपर। सर, अब चेंज हो गया। ओके, चेंज हो गया। अला कुल्ली, अला, शाबाश। अला फजर है। अला मतलब क्या है? अला पर, शाबाश, ठीक है। आगे देखें, आगे कहाँ पर है? मिन क़ब्लिकुम, वेरी गुड, मिन, शाबाश, गुड। मिन किसे कहते हैं? मिन से, हाँ, तुमसे पहले, ठीक है। कबलिकुम, तुमसे पहले। जी। कबल कहते हैं पहले को। और देखें कहाँ पर है? बिना, बिनाअन, देखें, अभी इस बिना अन को हम हरफ कहेंगे। हमजा पर जबर आ रही है, नहीं सर, ठीक है। तो नहीं ये सर। हरफ जर नहीं, ये बिना जो है बा, इस लफ्ज का अपना असली हिस्सा है। बिना कहते हैं छत को, जी सर। ठीक है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन को बिछाया, बनाया, फर्श बनाया, और आसमान को छत बनाया। आगे देखें, शाबाश। आगे मिनस समाई, शाबाश, गुड। आगे, आसमान से। मिनस समराती, शाबाश। समर किसे कहते हैं? फल, फल, शाबाश। हम कहते हैं समर उर्दू बाबा जुबान में। समरात, फल, फलों में से, ठीक है। आगे देखें कहाँ पर है हरफ जर? फी रईबिन, शाबाश, गुड। एक छोड़ गई आप। लिल्लाही, लिल्लाहि, जी, ठीक है। लिल्लाह, लाम मतलब क्या है? जी, लाम का के लिए, के लिए, अल्लाह के लिए, ठीक है। और रईब किसे कहते हैं? हम पढ़ चुके हैं पहले। जी सर। रईब मीन्स, मैं समझ नहीं आई। रईब का मतलब क्या है? रईब का फी रईब, रईबिन, शक, हाँ, शक, शक में, शक में, ठीक है। अला, आगे देखें, आगे कहाँ पर है? अला अब्दिना, अला अब्दीना, शाबाश। नहीं, अला अब्दी, जी, हमारे बंदे पर, अब्दीना, जी, हमारे बंदे पर। आगे देखें कहाँ पर है? मिम मिस्लिही, वेरी गुड, ये भी है। बिसूरतिन, 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 ठीक है, जी सर। शाबाश। और देखें अ, कहाँ पर है? मिन दूनिल्लाहि, वेरी गुड, अल्लाह के अलावा से, ठीक है। अच्छा, जी, शाबाश। अभी देखें कोई हाँ। और अभी पढ़े नेक्स्ट में। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह खैरा, थैंक यू। और कौन पढ़ेगा इसके बाद आप में से कोई भी? मैं पढ़ूंगा जी। जी, पढ़ें, शाबाश। अच्छा, देखिए, इसमें आप लोगों ने सवाल पूछने में और पढ़ने में शर्माना नहीं है। हम जब तक गलती नहीं करेंगे, हम सीखेंगे नहीं, ठीक है। गलती के बाद इंसान सीखता है। शुरू करें यहाँ से, फ़इल्लम तफ़अलू से। मिन दूनिल्लाहि शाबाश, ये हो गया। आगे, फ़इल्लम तफ़अलू फ़इल्लम यहाँ पे ये तो नहीं है फजर लम। फ़ इस पूरी लाइन में कोई हर्फ जर नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है कोई हर्फ जर। आगे देखें, ये है, देखें, लिल काफिरीना, लिल काफिरीन, ठीक है। क्या तर्जमा करेंगे इसका हम? तर्जमा लिल काफिरीन, ला मतलब, के लिए, हाँ, काफरों के लिए, शाबाश, काफरों के लिए, ठीक है।
آگے چلیں نیکسٹ لائن میں. وعامل نیکسٹ لائن. وعامل من تحتها الانہار. ہاں من تحتها، شاباش. تحتها، تحت کسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا ماتحت، اردو میں کہتے ہیں ماتحت ہونا کسی کے. تو تحت کسے کہتے ہیں ہم؟ من نیچے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے یعنی ان باغات کے نیچے سے. شاباش. اور دیکھیں کہاں پر ہے نیکسٹ لائن. منہا من منہا، شاباش. ثمرۃ. من ثمرتن، ٹھیک ہے. ثمرہ مینس پھل. پھل، کسی بھی پھل سے. دیکھیں نکرہ ہے، ٹھیک ہے. ثمرتن مؤنث ہے اور نکرہ ہے. ہم پڑھ چکے ہیں جب نکرہ لفظ کا ترجمہ کریں گے ایک یا کوئی ایک، یعنی کسی بھی پھل میں سے، کوئی بھی پھل، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ لائن میں، نیکسٹ پیج پر. اس پورے الفاظ میں کم ہے یہاں پر. یہاں سے دیکھیں اس لائن میں الا الفاسقین، آگے دیکھیں الذین ینقضون من بعد من من بعد بعد، شاباش. میثاق، اس کی میثاق کے بعد. شاباش. آگے دیکھیں کہاں پر ہے. بھی بھی ہو گیا، شاباش. اس کے ساتھ اور آگے ویفسدون فی الارض. فی الارض، شاباش. ارض مینس ویفسدون زمین ہاں زمین، اور فی مینس میں. فی میں، شاباش، ویری گڈ. آگے چلیں نیکسٹ آیت میں، نیکسٹ لائن میں. کیف تکفرون باللہ باللہ. تو یہاں ہم کیا ترجمہ کریں گے باللہ کا؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کیف اللہ حالک، کے کیف ساتھ. کہتے ہیں کیسے، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ. کیف کہتے ہیں کیسے کو، ٹھیک ہے. ہاؤ، کیسے. شاباش. اور دیکھیں یہ ہو چکا ہے فی الارض، زمین میں. آئی کہاں پر ہے اس میں؟ ثم استوى، شاباش. الی السماء. الى السماء، الى مینس الہ پر. ہاں وہ الہ ہوتا ہے، یہ الہ ہے. الہ میں. ہاں طرف، کی طرف، الہ کی طرف. کی ٹھیک ہے. طرف. آسمان کی طرف. الہ طرف یا کی طرف، آسمان کی طرف. اچھا آگے دیکھیں کہاں پر ہے. واہ ہوا. یہ واو حرف عطف ہے، ٹھیک ہے. یہ واو حرف جر نہیں ہے، یہ قسم کے لیے نہیں آتا ہے یہاں پر. اس کے اوپر زبر ہے، یہ کیوں نہیں آ رہا ہاں جی؟ ہاں، اصل میں یہ واو جو ہے نا، اس کے دو طرح کے استعمالات ہیں. ایک آتا ہے واو حرف جر، یہ وہ بہت کم آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں واو قسمیہ، قسم کے لیے آئے. تو ایک واو آتا ہے حرف عطف، یعنی کہ دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آتا ہے، جس ہم کہتے ہیں اینڈ، اور کے معنی میں. یہ واو یہاں پر اور کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. آئے کہاں پر ہے بیکلی، یہ ہو گیا لی. بیکلی، ٹھیک ہے، ہر چیز پر. اور کہاں پر ہے دیکھیں نیکسٹ آخری لائن میں للملائکۃ. للملائکۃ، شاباش. فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے. آئی کہاں پر ہے اسی لائن میں؟ فی الارض، زمین میں، شاباش، ویری گڈ. سمجھ گئے آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے مشق کرنی کیسے ہے. یعنی آپ نے ہر آیت میں تلاش کریں گے تو آپ کو ہر آیت میں 1 2 3 مل جائیں گے حروف جارہ. تو جب تک اس طرح مشق نہیں کریں گے آپ کو ان کے جو معنی ہیں، مطلب ہے حروف جارہ کے، آپ کو یاد نہیں ہوں گے. تو آپ جب آپ کو لفظ یہ مل جائے کسی آیت میں تو آپ اس حرف جر کے معنی کو دیکھ رہے ہیں، آپ لکھ رہے کاپی کے اوپر اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے. تو 2 4 دن سے کریں گے تو خود بخود آپ کو الفاظ یہ یاد ہو جائیں گے اور کبھی آپ کو بھولیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی. یس، یہاں تو بات واضح ہے حروف جارہ کے حوالے سے. جی جی انشاءاللہ. اوکے. اب یہ کتاب ہے لسان القرآن، ٹھیک ہے. اس میں سبق ہے حروف جارہ کا. اس میں انہوں نے بہت مشقیں دی ہوئی ہیں، یک میں آپ بھیج دوں گا.
دیکھیں الطائر علی الغصن، پرندہ ٹہنی پر ہے، علی آ رہا ہے، عائشۃ کالقمری، عائشہ چاند کی طرح ہے، کاف آ گیا، اس کو کہتے ہیں تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ المکتب من الخشبی، جو ڈیسک ہے وہ لکڑی میں سے ہے یا لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ الطالب فی الفصل، طالب علم کلاس میں ہے، فصل کہتے ہیں کلاس روم کو، فی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اس کی مثالیں ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے آگے چلنا ہے، ان کو چھوڑ دیں گے ہم، جن چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں ابھی ہم نے ان کو پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم آگے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں مثالیں ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ تمرین نمبر 3، اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ حرف جر کہاں استعمال ہوا ہے اور کون سا حرف جر ہے، صحیح ہو گیا؟ اس مشق کے اندر آپ نے حرف جر کا تعین کرنا ہے کہ حرف جر کون سا ہے اور کس اسم سے پہلے حرف جر آیا ہے۔ دیکھیں فی الغرفتی، ہم کہیں گے فی حرف جر ہے، الغرفتی یہ مجرور ہے، للمسجدی مسجد کے لیے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک آپ یہ کریں گے۔ اچھا یہ جو مشق ہے تمرین نمبر 4، ان الفاظ کو آپ لوگوں نے تبدیل کرنا ہے جمع سالم کے اندر، کر لیں گے یہ آپ لوگ؟ المعلم ہے، مدرس ہے، الکاذب ہے، جاہل ہے، المشاغب ہے۔ تو آپ لوگوں نے سمپل یہ کرنا ہے کہ ان کے آخر میں لگانا ہے واو نون یا نون۔ ہم پڑھ چکے ہیں جمع سالم کے آخر میں آتا ہے واو نون یا نون آتا ہے۔ ابھی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ان کے آخر میں آپ کیا لگائیں گے، واو نون لگائیں گے یا نون لگائیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو مشقیں ہیں، تمرین نمبر 3 اور 4 میں آپ کو بھیج دوں گا، تو اس کو آپ لوگوں نے حل کرنا ہے۔ اوکے، یہاں تک کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے؟ سر آپ نے 4 چیزیں بتائی تھی کہ ہر آیت میں